جج صاحبان کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بادی النظر میں بل کے ذریعے عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کی گئی. وہ کہتے ہیں بل پر عبوری حکم کے ذریعے عمل درآمد روکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. صدر مملکت دستخط کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں یہ ایکٹ تا حکم ثانی نافذ العمل نہیں ہوگا. یہ عدالت عدلیہ بالخصوص سپریم کورٹ کی آزادی کے لیے فکر مند ہے. موجودہ کیس میں عدلیہ کی آزادی کی تباہی کا خدشہ ہے. اب اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے عامر جیز صاحب. جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا ہے 3-2-4-3، پھر لا منسٹر کی پریس، حکومت کچھ کہہ رہی، پی ٹی آئی کچھ کہہ رہی، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیز یہاں پر بھی ریفلیکٹ ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سپریم کورٹ نے یہ ہیسٹ میں کیا جو کچھ بھی کیا ہے؟ باقی میرٹس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر حکومت یہ نہیں کر سکتی جو وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ قانون بن جاتا ہے پھر سپریم کورٹ اس کو سٹے کرے یا سٹرائک ڈاؤن کرے، وہ درست عمل ہوگا. لیکن ٹیکنیکلی ابھی یہ کرنا تھوڑا جلد بازی ہے. جی عامر جیز صاحب. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی کیسز آ رہے ہیں وہاں پر جو اختلاف رائے ہو رہا ہے وہ اسپرٹ سے نہیں ہو رہا بلکہ پروسیجر سے ہو رہا ہے. جی اچھا، پروسیجر بھی ہمیں سمجھنا ہی چاہیے شام صاحب، وہ چاہے وہ الیکشن والی ڈیٹ والا جس سے پہلے والا کیس اس کی بھی اگر آپ بات کریں، سمجھنا یہ چاہیے کہ نارمل حالات نہیں ہے پاکستان کے، اب نارمل حالات ہیں. اس میں جو ہماری پارلیمنٹ ہے جس کو اصولی طور پہ سپریم ہونا چاہیے اور جس کو اصولی طور پہ عوام فیصلے کرنے چاہیے، ایسی قانون سازی کرنی چاہیے کہ جس میں لوگوں کا بھلا ہو رہا ہو نہ کہ چند خاندانوں کا یا افراد کا. تو کیونکہ ایسا نہیں ہو رہا، اور یہ بھی پتہ ہے ہمیں کہ نہ مکمل قومی اسمبلی ہے نہ مکمل پارلیمنٹ ہے، اس میں ایک پاکٹ اپوزیشن ہے. پاکٹ جس نے ٹریڈ یونین اسٹیٹ بنا لیا کرتے تو ہمارے ہاں پاکٹ اپوزیشن بھی بنا لی گئی ہے ماشاءاللہ. تو اس کی وجہ سے مخصوص حالات ہیں، اور کیونکہ بدنیتی سے سارے کام ہو رہے ہیں تو کچھ چیزوں کو پریم کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. نپنگ ان دا بٹ ایول اگر آپ کے سامنے آ رہا ہو، کیونکہ نارمل حالات ہوتے، نیک نیتی سے یہ کام کر رہے ہوتے تو بالکل جو آپ فرما رہے ہیں ویسے ہی ہوتا. دیکھیے ساری آپ دیکھیں کہ جو ہماری بھی بات ہو رہی ہے تو اس میں ہماری جو وکلا برادری ہے اتنی ہی تقسیم ہے جتنا ہمارا میڈیا ہے. تو اس میں بڑے بڑے جو قداور قسم کے ہمارے بیرسٹر اعتزاز احسن کی بات کریں اور بے شمار اور وکلا کی بات کریں جن کی رائے بہت ہی میں سمجھتا ہوں بھاری بھرکم ہے، وہ بالکل دوسری منظر کشی کر رہے ہیں. تو خیر اس بحث میں نہیں جا رہا کیونکہ میری ایکسپرٹیز نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ آپ بہتر جانتے ہیں اور آپ بھی اس بات کے اعتراف کر رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ ایکٹ یہ جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی اس میں نا. تو وہاں پر جو ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ جی حکومت جو ہے ایک اس کی بدنیتی ہے اور وہ واقعی انفرنچ کرنا چاہتی ہے سپریم کورٹ کے مطلب اس کی جو آزادی ہے اور اس کا جو آپریشنز ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ جو پروسیجر بنانے ہوتے ہیں عدالت کے وہ ابھی تک اختیار ہی کہ چیف جسٹس کا کام ہے. اگر یہ قانون نافذ عمل ہو جاتا ہے اور اب جو ماضی کی بھی اس میں کیسز کا وہ ہوگا کہ کھل جائیں گے ان کا دوبارہ سے جو ہے ساری چیزیں، تو اس کا مقصد یہ کہ آپ نے کہتے ہیں نا اس عدالت کو پہلے تو وہ ختم کر دیا. ختم سے میری مراد یہ کہ آپ نے اس کی طاقت لے لی، اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ مینیپولیٹ کر رہے ہیں. اور یہ نون لیگ کی ایک پھر اگر ہم جیسے لوگ جو ذرا سے تاریخ تھوڑی بہت پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کی تاریخ ہے عدلیہ پہ حملہ کرنے کی، عدلیہ کو تقسیم کرنے کی اور حتیٰ کہ خرید و فروخت کی. تو اس میں پھر ہم لوگ جو ہیں مطلب بہت سارے لوگ جس کو اپوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، اسکیپٹک ہوتے ہیں کہ یہ کیا کریں گے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز بدنیتی سے ہو رہی ہے کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن نہ ہو. جو اصل وہ کہتے ہیں نا باقی سارا فٹ نوٹ آف ہسٹری ہے کہ جی اس نے کس طرح سے اپلیکیشن دی اور پہلے اٹھانا چاہیے تھا معاملہ بعد میں اٹھانا چاہیے تھا، یہ سب فٹ نوٹ آف ہسٹری ہے. اگر جو اصل پرابلم ہے وہ یہ کہ جی آپ الیکشن نہیں ہونے دے رہے اور اس کی وجہ یہ کہ غیر مقبول حکومت ہے. آپ کہیں گے جی آپ کو کیا پتا غیر مقبول ہے، اس کا ثبوت یہ کہ الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ وہ حکومت نے ایک سال میں پاکستان کو کھوکھلا کر دیا، معاشی اعتبار سے کھوکھلا کر دیا، اخلاقی اعتبار سے کر دیا. ہماری مطلب ہے کہ سیاست کو میں اس میں جو صورتحال ہو رہی ہے آپ کوئی بھی اپنا وہ اٹھا کے دیکھیں، سب بڑی بات ہے اداروں کو تباہ کر کے تباہی کے قریب لے کر آ گئے. ادارے ایک دوسرے کے خلاف صفائیں اور اداروں میں آپس میں تقسیم ہو گئی. یہ کیوں ہوئی ہے؟ اس حکومت کی وجہ سے ہوئی کیونکہ ایک ایب نارمل طریقے سے لایا گیا. اگر آپ چلیں ٹھیک ہے عمران خان کو ہٹانا کوئی بڑی بات نہیں، عمران کو آپ نے ہٹا دیا، بہت اچھا کیا، ہم تالیاں بجاتے ہیں. ہم نہیں کہتے خان پرفیکٹ ہے، ہم ان پہ بہت تنقید کرتے ہیں، لیکن اس کا پھر حل یہ ہوتا کہ آپ جو ہے ایک نیا الیکشن آتے، نیا جمہوری عمل ہوتا اور اس میں فیصلہ ہو جاتا کہ جی کس نے کرنا ہے. لیکن آپ اس وقت تک انتظار کریں گے جی کہ مثبت ہماری مطلب کا نتیجہ ہوگا تب ہم انتخابات کرائیں گے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پورا جو کہتے ہیں نا کہ واٹ از rotten in the state of Denmark to what is rotten in the state of Pakistan، وہ یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے مطلب ہے کہ حکومت مینیپولیٹ کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے پورا ملک میں سمجھتا ہوں خطرے کا ہے. عامر جیز صاحب، who will bell the cat؟
The question is کہ اب اگر معاملات سیاست دانوں سے آپس میں سیٹل نہیں ہو پا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی ماننے کے لیے سپریم کورٹ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ رول پلے کرے، بھائی کیوں کرے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرے. Who will bell the cat then؟ دیکھیں، ایک تو کہتے ہیں نا ہماری خواہش کی دنیا ہے اور ایک حقیقت کی دنیا ہے. تو خواہش کی دنیا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، نہ ماضی میں ہونا چاہیے تھا، نہ آج ہو، نہ مستقبل میں ہو. یہ ہماری خواہش ہے، بہت سارے جمہوریت پسندوں کی خواہش ہے. ایک ہمارے ملک کے معروضی حالات ہیں کہ جس پہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں وہ جمہوری جماعتیں نہیں ہیں، وہ اتنی میچور نہیں ہیں. ہماری جو سیاست ہے اس میں تمام فریقوں کو مل کر اس ملک کو لے کر آگے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں سب کا کردار ہوگا. اچھا، یہ جو موجودہ کرائسس ہے، میری ناچیز رائے میں اس وجہ سے ہے کہ فوج نے اپنے روایتی کردار کو چھوڑ دیا، اور فوج کا جو ایک نیریٹو تھا برسا برس کا، جو ایک کلیکٹیو ایتھوس تھا اس ادارے کا، اس پر سے اس نے باؤ ٹرن لیا، جس کی وجہ سے اس میں نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو نکلنا جو ہے وہ ایک غلط کام تھا یا صحیح کام تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا. بات یہ کہ آپ نے 30 سال یا پتہ نہیں کتنے عرصے آپ نے ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا. نہیں، روایتی جب آپ کہتے ہیں عامر جاز صاحب کہ فوج نے اپنے روایتی کردار کو چھوڑ دیا، تو آپ کس طرف اشارہ کریں؟ کیسے چھوڑ دیا؟ میں آ رہا ہوں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں، فوج کا ایک کشمیر پہ نیریٹو ہوا کرتا تھا، فوج کا ایک جو اینٹی کرپشن کا نیریٹو تھا، فوج کا بھارت پہ نیریٹو ہوا کرتا تھا، اور فوج کا ایک اینٹی کرپشن کا بہت ہی مضبوط نیریٹو تھا نا. یہ تمام چیزیں تھیں. اس میں آپ نے مطلب ہے کہ کوورٹلی اوورٹلی دونوں طرح سے فوج کا کردار رہا ہے اس ملک کی سیاست میں، کوئی نہ نہیں کر سکتے. تو مطلب باجوہ صاحب خود کہہ چکے ہیں. وہ چھوڑا کب چھوڑا؟ کس نے چھوڑا؟ کیسے چھوڑا؟ میں ابھی نہیں چھوڑا. میں نے یہ نہیں کہا کہ چھوڑا ہے، میں نے کہا اس کو تبدیل کیا انہوں نے. اچھا، تبدیل کیا انہوں نے کردار کو باجوہ صاحب کے کردار کے آخری دور میں تبدیل ہو گیا. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرفیرنس پہ آپ کو مداخلت پہ اعتراض نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی، لیکن جس طریقے سے مداخلت ہو رہی ہے اس پر اعتراض ہے، وہ تبدیل نہیں ہونی چاہیے، ہماری خواہشات کے مطابق ہونی. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں، میری خواہشات کے مطابق نہیں. ایک آپ نے ایک نیریٹو بنایا، اس پہ آپ نے کہا کہ جی جناب ہم کرپشن کے خلاف ہیں، ہم ان لوگوں کے جو میں اس کو دہراؤں گا نہیں، آپ کو اور مجھے پتہ ہے. نواز شریف صاحب عمرے کے بعد پاکستان واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اور اگر نہیں آئیں گے تو آپ کے خیال میں کیوں نہیں آئیں گے؟ میں کہوں گا اس سے فرق نہیں پڑتا، نواز شریف آ جائیں نہیں آتے. اگر آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں بحران جو ہے مزید بڑھے گا، اور اگر وہ نہیں آئیں گے تب بھی بحران اسی طرح چلے گا. جو مجھ سے پہلے بات کر رہے تھے نا کہ کون اس کو ریزالو کرا سکتے، وہ زیادہ اہم ہے. نواز شریف اس کو ریزالو نہیں کرا سکتے. نواز شریف جو ہے ملک کی کہتے ہیں نا پرابلم کا سلوشن نہیں ہے، بلکہ پارٹ آف دا پرابلم ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم جب تک یہ ہم کلیئر نہیں ہو جاتے، نواز شریف آ بھی جائیں تو کچھ نہیں ہونا. اس ملک کا جو برے حالوں میں مزید ہو جائے گا. عرض میرا یہ کہنا ہے کہ جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے جو اداروں کی آ جاتی ہے. the buck finally stops at the GHQ کہ سب سے ملک کا منظم ادارہ، سب سے طاقتور ادارہ، سب سے مضبوط ادارہ جو ہے پاکستان آرمی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی چلو کیونکہ فرمائش کر رہے ہیں کہ جی سیاست میں دخل مت دیں، اپنا رول ادا نہ کریں، وہ کہیں جی ملک کو برباد ہونے دیں. کیونکہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر سیاستدان مسئلہ حل نہیں کر سکتے، بلکہ سیاستدانوں کو اگر توفیق ہو تو سپریم کورٹ کے بھی پیچھے پڑ گئے کہ اس ادارے کو بھی تباہ کریں. بالکل اور ٹھیک ہے. یقین مانے کہ ذرا اگر ہو جاتے ہیں تو ان کی توپوں کا اگلا رخ فوج کی طرف ہوگا. یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں.